बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए उनके साथ नासिर नकवी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, लाहौर का जलसा, पावर शो, कामयाब के नाकाम, हुआ क्या जलसे में, और किस अंदाज में अली अमीन गंडापुर आए और फिर उन्होंने पंजाब हुकूमत बल्कि राना सनाउल्लाह को भी ललकारा। ये सारे मामलात, और इसके साथ साथ ये कि हम्माद अज़हर का जादू फिर चल गया। उनके पास कौन सा ऐसी चीज़ है कि वो सबके सामने आते भी हैं और गायब भी हो जाते हैं, यानी साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, आते हैं तो फिर छुप जाते हैं, रूपोश हो जाते हैं और उन्हें कोई नहीं पकड़ पाता। इस्लामाबाद में शाइस्ता कुंडी ने अदालत के दरवाजे क्यों बंद कर दिए, ये भी एक सवाल है। ये वही कुंडी, शाइस्ता कुंडी है जिन्होंने बड़ा सख्त रिमार्क दिए थे अली अमीन गंडापुर के ख़िलाफ़, और उनके पास उनका केस है वो शहद की बोतल वाला और असले वाला। अब वो फाइनल स्टेज की तरफ जा रहा था, लेकिन अचानक ये क्या हुआ ये भी आपको बताऊंगा। अली अमीन गंडापुर लाहौर आए, लेकिन इनकलाब नहीं आया। अब बताएं, जलसा कामयाब कि फ्लॉप? दोनों जानिब से मुख्तलिफ दावे किए जा रहे हैं। लेकिन पहले आपसे गुजारिश कि आइए उनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें और अपनी कीमती राय का इजहार भी करें। जी नाज़रीन, पहली बात यह है कि जलसा हुआ, अली अमीन गंडापुर लाहौर पहुँचे, लेकिन कैसे पहुँचे? बारात भी लाए, लेकिन वो बारात लाहौर के दाखिली रास्ते में रुक गई, और जब वो पहुँचे तो बाजी और शादी वाला टाइम ख़त्म हो गया सी, बत्तियाँ बुझातियाँ गई सर। ये रवायत लाहौर में कि जनाब टाइम ख़त्म हो तो लाइटें बुझा देते हैं, तो लाइटें बुझा दी गई। फिर वो अंधेरे में खिताब करके कि ज़िंदा दिलाने लाहौर को मेरा सलाम, मैं आ गया हूँ, राना सनाउल्लाह देख लो, मैटक का पुल क्रॉस करके आया हूँ, और फिर चले गए। इस्लामाबाद वाली ना घन गरज थी ना कोई बात थी, लेकिन उससे पहले जब लाहौर के दाखिली रास्ते में उन्हें रुकना पड़ा तो उन्हें एक कंटेनर के, बल्कि वो बड़ा जो ट्रक नहीं होता वो था, क्लैशनकोफ से उसके शीशे तोड़ दिए। गुस्से का बड़ा जनाब क्लिप दिखा के, जनाब मेरे रास्ते रुक को जा रहे हैं। और बैरिस्टर सैफ कह रहे हैं कि जनाब वो तो हज़ारों का लश्कर लेके आ रहे थे, ये तो लाइटें बुझा दी गई, वरना तो उन्होंने बहुत कुछ कहना था, बहुत कुछ बोलना था। और पाजी मैच फिक्स ही, मान जाओ, कोई माने ना माने मैच फिक्स था। और इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि हम्माद अज़हर वो कैसे है, वांटेड है। हुकूमत पंजाब ने कहा था 3700 लोगों को गिरफ़्तार करना है, जो 9 मई में इश्तिहारी हैं या मफरूर हैं या रूपोश हैं। तो फिर उनमें हम्माद अज़हर नहीं, ये मुआहदे में मौजूद था, कोई ऐसा शख्स नहीं स्टेज पे जाएगा। स्टेज पे गया, क्या मुकदमात बन गए। अब जिन्होंने तकरीरें की, बड़ी भारी भरकम तकरीरें की, बैरिस्टर गौहर साहब बोले, लतीफ़ खोसा साहब बोले, बाकी भी बोले, अपने शुएब शाहीन साहब भी बोले, और वकास अकरम शेख साहब भी बोले, लेकिन लाहौर और पंजाब की असल क़यादत कहीं नज़र नहीं आई। मैंने पहले भी कहा था सुबह के इलाक़ में कि मसाइल गड़बड़ हैं, जब क़यादत नहीं होती फिर अवाम नहीं आती। तो अवाम उस अंदाज में नहीं निकली, ख़ास तौर पे पंजाब से जो लोग आए वो फिर वही अली अमीन गंडापुर के वो 5-5 हज़ार वाले। अच्छा, तादाद पे भी बड़ा मुतनाज़ा बात की जा रही है। PTI कह रही है लाखों में थे, एजेंसियाँ कह रही हैं हज़ारों में थे। मुख्तलिफ जो एजेंसियाँ होती हैं जो खुफिया रिपोर्टें देती हैं, उनके दोस्त जो हैं ज़राए जो वो बताते हैं कि 7 से 10 हज़ार इतने लोग थे। अच्छा, मसला ये नहीं है, मसला ये है कि उन्होंने जलसा करना था, जलसा कर लिया, उनका हक़ था, हुकूमत ने इजाज़त दी, रुकावटें खड़ी की कि जनाब इनका ट्रैक रिकॉर्ड ठीक नहीं, लिहाजा इनको हम इजाज़त नहीं देंगे, लेकिन फिर इजाज़त देनी पड़ी। तो ये बातें तो होती नहीं, लेकिन इसके साथ जलसे में वो मामला, वो रंग नहीं नज़र आया जो इस्लामाबाद में था। हालांकि वहाँ भी मवेशी मंडी थी संगजानी की, यहाँ भी मवेशी मंडी थी काने की। तो अब क्या कहेंगे कि शो जो था पावर शो था या नहीं था? तो शो बहुत था,
شو مکمل نظر آیا، لیکن اس میں پاور نظر نہیں آئی جو پاور نظر آنی چاہیے تھی انقلاب کے لیے. یعنی علی امین گنڈا پور کہتے میں آ رہا ہوں، انقلاب آ رہا ہے. علی امین گنڈا پور آیا، لیکن بھائی تھوڑی تاخیر ہوگی، لہٰذا انقلاب نہیں آیا. تاخیر سے پہنچے تو انقلاب نہیں آیا. تو انقلاب اس طرح نہیں آتا، یہ پکی بات ہے، باقاعدہ ایک چیز چاہیے. اب سوال یہی ہے کہ حکومت پنجاب دعویٰ کر رہی ہے کہ جناب کچھ بھی نہیں، 3000 4000 بندے تھے. میں کہتا ہوں نہیں، جو ایجنسیوں کی رپورٹ ہے وہ مان لیں 7000 مان لیں، 7000 کو بھی چھوڑیں، 10000 مان لیں، 10000 بھی چھوڑیں، 15000 مان لیں. لیکن جناب وہ لاکھوں کا مجمع نہیں ہے. انقلاب کے لیے لاکھوں کا مجمع چاہیے ہوتا ہے. اور بڑے چیلنج کیے گئے تھے، اور بانی چیئرمین نے کہا تھا مارو مر جاؤ، لیکن نہیں پائی. پنجاب حکومت ڈاٹی، اس نے جو انتظامات کیے اور جو شرائط دی، معاہدے کیے، اس کو نبھانا بھی پڑ گیا. اور حماد اظہر آئے اور چلے بھی گئے. اس کا کیا مطلب ہے کہ جناب میچ فکس ہے، ایویں نہ کھیڈو انہوں نے ہاتھاں چ. علی امین گنڈا پور آئے اور ان کا وہ للکار نہیں تھی. علی امین گنڈا پور آئے، وہ جو لام لشکر لے کے چلے تھے ثوابی انٹرچینج سے، وہ پنجاب میں نہیں آیا. وہ اٹک کا پل کراس اس نے نہیں کیا. تو انتظامات بھرپور تھے. گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں، کہتے 1 درجن سے زیادہ جو ہیں وہ مفروض پکڑے گئے وہاں جلسے سے. کون کون ہے کیا ہے یہ لسٹ صبح تک آ جائے گی سامنے. لیکن جنہیں پکڑنا چاہیے تھا حماد اظہر کو، وہ نہیں پکڑے گئے. اس کا کیا مطلب پھر؟ تو بھائی آپ سمجھ لو، علی امین گنڈا پور کے بھی آج ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں اسلام آباد سے، ایک عدالت نے کی ہیں، لیکن وہ بھی کچھ نہیں ہوا. تو یہ سارے معاملات کیا ہیں؟ اس کا معاملہ تو یہ ہے کہ اس کا نام صرف سیاست ہے، اور سیاست کھیلی جا رہی ہے، آنکھ مچولی ہو رہی ہے، عوام کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے. گل کچھ بھی نہیں، گل بچو ہوئی ہے کہ پاجی میرا کتا کتا تھڑا کتا ٹومی، وہ والا کام ہے. باقی کوئی مسئلہ نہیں، شور شرابہ کرتے رہو، کھیلتے رہو، سب کچھ ہے. شائستہ کنڈی وہ جو شہد کیس کا فیصلہ کرنے والی تھی، اور انہوں نے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے تھے علی امین گنڈا پور کے لیے بھی کہ جناب یہ آتے نہیں، یہ آئے، ان کو لایا جائے. وہ آج بھی نہیں پہنچے. اور کیوں نہیں پہنچے؟ وکیل نے کہا وہ مصروف ہیں، موٹر وے پہ رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی ہیں، سب کچھ ہے. پنجاب حکومت کہتی نہیں کی رکاوٹیں. شائستہ کنڈی نے کہا وکیل سے ان کے کہ جناب وہ تو وزیر اعلیٰ ہیں کے پی کے، وہ تو ہیلی کاپٹر استعمال کر سکتے تھے. کہتے نہیں، وہ عوامی جلسے میں جانے کے لیے وہ آ رہے ہیں، اور یہ مسئلے مسائل ہیں. یہ بہرحال اچانک شائستہ کنڈی نے کر لی عدالت بند، کنڈی دروازے بند، کنڈیاں لگ گئی ہیں، اور جرنلسٹوں کو اور دوسرے غیر ضروری جو لوگ تھے انہیں نکال دیا گیا، اور بلا کے انہوں نے سرکاری وکیل کو بھی اور علی امین گنڈا پور کے وکیل کو بھی یہ کہہ دیا کہ جناب میں یہ کیس نہیں سن رہی، میں یہ سینئر جج کو واپس بھیج رہی ہوں، اب وہ جس کو کہیں گے وہ سنے گا. کیا وجہ وہی ہے کہ جناب مسلسل ہراسمنٹ پھیلائی جاتی ہے، ججز کو ہراس کیا جاتا ہے، چاہے وہ ہمایوں دلاور ہوں جن پر کرپشن کا کیس بنایا گیا، اور چاہے وہ ابو الحسنات ذوالقرنین ہو جنہوں نے فیصلہ کیا تو ان کے ساتھ بھی یہ ہوا، چاہے وہ قدرت اللہ ہو ان کے ساتھ بھی ایسے ہوا. تو یہ سب کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے. کوئی برداشت کر سکتا ہے، کوئی نہیں کر سکتا. فیصلہ ہونے کی طرف جا رہا تھا کیس، اب پتہ نہیں کیا ہوا، کیا دباؤ ڈالا گیا کہ شائستہ کنڈی جو بڑے بول رہی تھیں اور بڑے آئین و قانون کی بات کر رہی تھیں اور فیصلے کی طرف جا رہی تھیں، انہوں نے اچانک انکار کر دیا کہ میں نے یہ کیس نہیں سننا، اور اب سینئر رجسٹرار کو بھیجوں، اب جس کی عدالت میں لگائیں گے پھر اگلی تاریخ کو وہاں جائیں. اب معاملات یہاں تک بگڑے ہوئے ہیں، تو پھر معاملہ کیسے سیدھا ہوگا؟ نہ انقلاب آیا، نہ ترامیم کا مسئلہ حل ہوا ہے، ابھی وہ بھی چل رہا ہے، نہ سپریم کورٹ کے مسائل حل ہوئے ہیں، وہاں بھی تقسیم در تقسیم چل رہی. تو سیاسی عدم استحکام کا خاتمہ کرنے چلے تھے، حکومت چلی تھی معیشت کو بہتر کرنے، عوامی ریلیف کے لیے. یہاں ہر روز ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے، اور یہ مسئلہ ایسے نہیں ہوگا. یہ مسئلہ تبھی طے ہوگا جب پوری ذمہ داری سے مملکت پاکستان کے لیے قربانی کا جذبہ پیدا ہوگا، وفاداری کا جذبہ پیدا ہوگا. تمام سیاسی پارٹیاں افہام و تفہیم سے بات کریں، جو ان کا حق ہے وہ انہیں ملے، اور جو ان کا فرض ہے جو حکومت کا وہ دے، جو اپوزیشن کا حق ہے وہ اپوزیشن کو دے. سب ایک دوسرے کو رواداری اور برداشت کے ساتھ آگے لے کے چلیں.
تب بات بنے گی، ورنہ بات نہیں بنے گی، تماشا بنا رہے گا، یہ آنکھ مچولی ہوتی رہے گی، عوام کو بیوقوف بناتے رہیں گے۔ لیکن بہرحال تحریک انصاف کا جو دعویٰ تھا لاہور میں جلسے کا، اس میں پتہ نہیں اس 2 کروڑ کی آبادی نے لاہور کی ساتھ کیوں نہیں دیا۔ اس میں جتنے بھی لوگ تھے اس میں لاہوری کتنے تھے یا پنجاب کے کتنے لوگ تھے، یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے بانی پی ٹی آئی کے لیے، کہ ان کا جو قلعہ تھا، ان کی جو یہاں حکومت تھی، وہ تو یہاں پہ ان کا مینڈیٹ چوری ہوا، پھر لوگ کیوں نہیں نکلے؟ لوگ اس لیے نہیں نکلے کہ عوامی مسائل کی طرف کوئی توجہ نہیں دے رہا، اور سیاست کھیل رہے ہیں، اور آنکھ مچولی چل رہی ہے جس سے عوام مطمئن نہیں، چاہے حکومت ہو چاہے اپوزیشن، کسی سے کوئی مطمئن نہیں، اور سب کو فکر ہے کہ ریاست پاکستان میں استحکام کیسے آئے گا، چاہے وہ سیاسی ہو یا معاشی ہو۔ بہرحال یہ سب کچھ ہونا تو ہے، دیر سے ہو یا جلدی ہو، لیکن اس طرف جا رہے ہیں، اشارے مل رہے ہیں کہ بہتری آئے گی۔ لیکن ان لوگوں کو بھی چاہیے کہ ذاتی مفادات کو چھوڑ کے اجتماعی مفادات کی بات کریں اور قومی مفادات کو مد نظر رکھیں۔ کیوں؟ پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستانی ہماری جان ہے، پاکستانی ہماری پہچان ہے، پاکستانی ہماری شان ہے۔ اس وقت اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی کریں اور اپنے حلقے احباب میں سے شیئر بھی کر دیں۔ میں خصوصی شکر گزار ہوں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔